السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اس جہان کو بنانے والے رحمان نے انسان کو جس طرح ڈیزائن کیا ہے، اس کا جسم، اس کی باڈی، بدن اور روح کا مجموعہ بنایا ہے۔ اس میں اطاعت بھی ہے، تسلیم بھی ہے، اور اس میں ابا اور انکار بھی ہے۔ یہ فرما برداری پہ آئے تو ساری انتہاؤں کو چلا جاتا ہے، یہ نافرمانی پہ اترے تو خود کو توڑ لیتا ہے، مگر تسلیم کی طرف نہیں بڑھتا۔ حضرت انسان کو میرے مالک نے زندگی کے 3 بڑے اہم دور دیے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ اگر ساتھی موجود ہیں جو سمجھتے ہیں تو یہ ڈبلنگ ختم کر دیں، باقی ٹھیک۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپا یہ عموم ہے، وگرنہ کوئی خصوصی واقعات میں میرا رب پیدا ہونے سے پہلے بھی مار دیتا ہے، وہ بچپن میں اٹھا لیتا ہے، وہ جوانیاں چھین لیتا ہے۔ وہ بزرگی میں لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں مگر موت نہیں آتی۔ ہماری آج کی ملاقات زندگی کی بہار جوانی کے حوالے سے۔ کتاب اللہ پوری کی پوری ہر بندے سے بندگی مانگ رہی ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے، سب نے انسانوں کو بندہ بننے کے لیے بولا۔ کس نے مانا، کس نے نہیں مانا،
یہ تاریخ بن گئی، ماننے والے کامیاب و کامران ٹھہرے اور نہ ماننے والوں کو اس زندگی میں بھی رسوا کر دیا گیا اور اگلے جہان میں بھی ان کے لیے بربادی۔ بچپن لاابالی میں ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا، بڑھاپا بزرگی ہوتی ہے، اعضاء اور کیوا پوری طرح کام نہیں کرتے، لیکن زندگی کی بہار یہ جوانی، اس میں انسان جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہی دور ہے جو بغاوت کا دور ہوتا ہے، اور یہی دور ہے جو اطاعت کے کمال کا دور ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس مشہور فرمان مبارک میں کہ جس میں کہا کہ قیامت کے دن اللہ 7 لوگوں کو اپنا سایہ دے گا، ان میں سے ایک اس جوان کو بھی گنا ہے، بے شک وہ مرد ہو یا عورت، وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جو رب کی بندگی میں زندگی گزارے۔ ہم نے مانا کر لیا عبادت، عبادت ایک جز ہے بندگی کا، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہمارا اللہ سے تعلق بندگی کا ہے، وہ ہمارا رحمان ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ ہم جہاں بھی ہوں ہم اس کے بندے ہیں، جو لینا ہے وہ بندگی میں رہ کے لینا ہے، حدود اور دائرے سے باہر نکل کے نہیں۔ ایسا نوجوان مرد ہے یا عورت جو اپنی جوانی کی بہار میں پروردگار کا بندہ اور غلام اور فرما بردار بن کے رہتا ہے، جب لوگ جل رہے ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، جہنم بلا رہی ہوگی، ہیبت اور خوف، ندامت کے آنسو ہوں گے، قیامت کے اس روز میرا رب جن خوش نصیبوں کو اپنا سایہ دے گا، یاد رہے اپنا سایہ، مشہور ہے عرش کا سایہ، کسی بھی صحیح روایت میں لفظ عرش موجود نہیں ہے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف اللہ کا سایہ۔ آپ قومی ترانے کے آخری مصرے میں بھی یہ پڑھتے ہیں، سایہ خدائے ذوالجلال، اللہ رب العزت کے سائے میں یہ نوجوان جانا چاہتا ہے، مگر رکاوٹیں کیا ہیں؟ رکاوٹیں ہیں 11، جسے خود کتاب اللہ نے بیان کیا ہے۔ اگر ہم ان ہرڈلز کو، ان رکاوٹوں کو عبور کر کے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں تو پھر یہ جوانی اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایک ہے سادہ دوڑ، ایک ہے رکاوٹوں کو پھلانگ کر کے پھر اپنے ٹارگٹ کو چھونا، گول پہ اور ہدف پہ پہنچنا، اسے باقیوں سے ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے آج کی اس ملاقات میں مخاطب ہوں۔ اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ ایک، اپنے سے چھوٹے اور کمزور لوگوں کے ساتھ جوانی کی اکڑ میں اور بہار میں، جب سینہ چوڑا چکلا ہوتا ہے، جب ڈولے مضبوط ہوتے ہیں، جب انسان پتھر پیس کے رکھ دیتا ہے اور اپنی اس جوانی کی مستانی میں منہ زور اور مست ہاتھی بن کے اپنوں سے چھوٹوں کو روند کے گزر جاتا ہے، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ اپنی جوانی میں رب کی بندگی کے تابع رہ کر کے ان کے لیے مہربان، قدردان بنے۔ دوسرا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے۔ تیسرا فائدہ اپنے بڑوں کو۔ انسان جب جوانی میں ہوتا ہے تو اسے بڑے بے وقوف لگنے لگتے ہیں اور وہ کمزور دکھنے لگتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے سامنے کچھ نہیں ہے، میں جو چاہوں کر ڈالوں، اس میں آبا و اجداد، رشتہ دار، عزیز و اقارب، مائیں پس جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کا موضوع بڑوں کے لیے قدردانی، اپنی جوانی بندگی کے تابع
اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ مہربانی والا اسلوب ہوگا، پھر انشاءاللہ کل قیامت کے دن جیسے یہ دنیا میں اچھا انسان ہے، اللہ تعالیٰ اسے منفرد حیثیت اور اعزاز سے نوازیں گے۔ جوانیاں بہک کیوں جاتی ہیں؟ بندگی سے نافرمانی کی طرف، درندگی کی طرف کیوں چلی جاتی ہیں؟ کتاب اللہ نے 11 چیزیں پیش کی ہیں اور 11 ہی قسمیں اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں اٹھائی ہیں، اور پھر جا کر کے کہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تمہارے بدن کو، تمہارے وجود کو، جسم اور روح کے مجموعے کو بنانے والے رب کی قسم اور تمہاری اس نفس کی قسم۔ دوسرے لفظوں میں اللہ نے ہماری قسم اٹھائی ہے، اور اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ جس کی مرضی مخلوق میں سے قسم اٹھائے، لیکن مخلوق کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم اٹھائے، منع کر دیا گیا ہے۔ من حلف بغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم، محبوب کی قسم، اس کے سر کی قسم، یا کسی بھی مہنگی چیز یا اچھی چیز، منفرد اور محبوب چیز کی قسم اٹھاتا ہے، خود محبوب علیہ الصلاۃ والسلام مرشد کامل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ شرک میں مبتلا ہو گیا ہے، لہٰذا احتیاط کرنا ہوگا۔ اور اگر کبھی زندگی میں ایسی قسم اٹھا بیٹھیں تو اللہ سے معافی مانگنی، استغفار کرنا اس کا بہترین حل ہے۔ یہاں پر جوانی بنائی ہوئی رب کی ہے، یہ زندگی بندگی سے درندگی کی طرف کیوں بڑھتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے سورج کی قسم۔ بڑا سادہ سا لفظ ہے، ہم پڑھ کے ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، حافظ حفظ کر کے گزر جاتے ہیں، قاری اس کو مختلف اداؤں کے ساتھ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کبھی ٹھہر کے نہیں دیکھا کہ آگے چل کے جو اللہ نے کہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دنیا برائی اور اچھائی کے درمیان، غلاظت اور نفاست کے درمیان، انہی چیزوں کے درمیان چلتی ہے۔ تو اچھا بندہ کبھی بھی گندگی سے گزرتے ہوئے راستے میں آ جائے تو اس میں چھلانگے نہیں لگاتا، اچھل کود نہیں کرتا، بلکہ دامن سمیٹ کے گزرتا ہے کہ کپڑوں پہ گندگی نہ لگے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جوانی کا سب سے خوبصورت دور، بہار، پھولوں جیسی نزاکت بھی اور کانٹوں جیسی تیزی بھی، فولاد جیسی مضبوطی بھی، یہاں آ کر کے کیوں بہکتی ہے؟ فرمایا پہلا سبب یہ ہے کہ طاقت مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، اس عہدے کی بنیاد پہ یہ باقی سب کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ آپ کہیں گے ترجمہ کہاں سے کر رہے ہو؟ میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کرنا چاہتا۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، آسمان پہ جتنی کہکشائیں، جتنی گلیکسیز، جتنے سیارے ہماری اس فضا میں تیر رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، اس میں ہماری اپنی جمعیت فلکی جو جدہ میں ہے اور ناسا والوں کی سائٹ آپ کے سامنے ہے، بیان کرتی ہے کہ آسمان میں کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ زمین کتنی بڑی ہے، جس کے بارے میں سورہ الرحمن میں یہ چیلنج کیا گیا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، لیکن یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ اتنی وسیع و عریض زمین، یہ 13,000 زمینیں نظام شمسی کے ایک سیارے مارس اور مشتری کے اندر چلی جائیں تو وہ پھر بھی بڑا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جیسے ہمارے ہاں اگر آپ اسی پیک کو دیکھ لیں، ایک پیک ہے، اس کا نام ہے ٹیشو کا پیک، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے 100 300 کا پیک
275 प्लस, और वो भी डबल पलाई में पड़ा है। 1300 जमीनें मार्स में डाली जाएं, वो फिर बड़ा है। 1000 मार्स हो, सब में 1300 जमीनें हों, अकेले सूरज में डाली जाएं, सूरज फिर बड़ा है। इतना बड़ा सूरज, 4 करोड़ सूरज मिल जाएं, तरंगड़ जो हमारे 3 सियारे रात लाइन में होते हैं, दरमियानी सियारे के अंदर डाले जा सकते हैं, 4 करोड़ सूरजों से भी वो बड़ा है। अगर हमारी आंख के एक डेले में ये सारी चीजें एक झलक से वो दाखिल कर सकता है, लेकिन जो बात समझाई जा रही है वो समझने वाली है। वह शम्सी, ये सूरज गवाह है जो करोड़ों गुना सियारों से छोटा है। मैंने इसे आसमान का हुक्मरान बना दिया। जब ये आता है तो सियारे अपना वजूद और रोशनी खो देते हैं, तो सामने नहीं आता है, छोटा है। मैंने इस छोटे को बड़ा बनाया है। लिहाजा अगर आपको छोटी उम्र में इल्म ज्यादा मिल जाए, सलाहियत ज्यादा मिल जाए, अल्लाह ताला आपको कोई ओहदा और रुतबा दे दे, तो बड़ों को गिरा मत देना, बड़ों को गिरा मत देना। और सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। अल्लाह की बगावत, बंदों की बगावत पे मत उतरना। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं। जो रब को नहीं गिनता वो अपने अब और बाप और मां को क्या गिनेगा, अबाओ अजदाद को क्या गिनेगा। लिहाजा जवानी में ओहदे का रंग, रुतबे का रंग, कुर्सी का रंग, अपने आप में जो जो आपको दे दिया गया, आप बॉस बन गए। बेटा वक्त का बादशाह भी बन जाए तो बाप का बादशाह नहीं होता वो। अपने बड़ों के सामने उसका रंग जवानी में मिटा मिटा और झुका झुका सा, अगर है तो बिस्मिल्लाह मुबारक, अगर नहीं तो नजर सानी फरमाइए। कहीं आप फौज में आके, सिपाह में आके, ऑफिसर बन के, आप किसी रुतबे ओहदे कुर्सी पे बैठ के, आप किसी चीज को लीड करके, आप किसी अथॉरिटी को लेकर के अपने उरूज के दिनों में अपने नीचे वालों को पीस के तो नहीं रख देते, कुचल तो नहीं रहे। अगर ये कर रहे हैं तो जवानी को रोकिए। अगर नहीं कर रहे और आपकी मजलिस में बैठा हुआ कोई भी बंदा अपने आप को छोटा महसूस ना करे तो आपकी जवानी आपको मुबारक, आपकी जवानी आपको मुबारक। दूसरी चीज, ये मैंने सूरज की यहां कसम मैंने पेश नहीं की, किताबुल्लाह ने की है। अल्लाह कहते हैं सूरज गवाह है छोटा होके, मैं उसे मशारिक व मगारिब में घुमाता हूं। एक एक पल, एक एक सेकंड जहां से तुलू करता हूं, तुलू होता है, रोशनी देता हूं, ले लेता है। निस्फुन निहार सर पे रख के पूरा जोबन दे के जवाल की तरफ माइल कर देता हूं तो जवाल पकड़ता है, गुरूब कर देता हूं और उसकी लाइट छीन लेता हूं तो वो मेरे सामने बोलता नहीं है। लिहाजा जिन्होंने ओहदे दिए हों, जिन्होंने रुतबे दिए हों, जिन्होंने शान दी हो, जिन्होंने मुकाम दिया हो, जिन्होंने बड़ापन दिया हो, जिन्होंने आपको ये सब कुछ दिया, इन सब के साथ जिसने जवानी दी है, पता कर इसी उम्र में कितने लोग फालिज में हैं, कितने लोग इसी उम्र में लूले लंगड़े हैं, कितने लोग इस उम्र के अंदर नाबीना हैं, कितने लोग हैं जो हाथ को हरकत नहीं दे सकते, जो कमजोरी और नहीफपन की आखिरी इंतहा पे हैं। ओहदे पे रहे मगर संभल के रहे। और यही बेटियों को कहूँगा, घरों के अंदर बसा औकात मुँह जोर हो जाना, ताकतवर हो जाना, बेटों का हो जाना, औलाद का हो जाना, किसी को मोहल्ले में कुछ ना समझना, इलाके में ना समझना। याद रखिए, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। मुझे यूँ लगता है कि ये रिवायत ही इन जवानों के लिए, जिसने अपने से छोटों पे रहम ना किया, प्यार ना किया, वलम युअक्किर कबीरना, और अपने बड़ों के वकार का ख्याल ना रखा, कोई मर्जी बन जाए वो मेरा उम्मती नहीं है। जवानी का दूसरा रंग जहां बहकती है वो रंग है इसकी गर्मी, गर्मी का रंग। गर्मी अपना एक रंग रखती है, गाल सुर्ख हैं, डेले लाल हैं, माशाल्लाह कान लाल हैं, वसीला जवान है, बहुत गर्म है, हर वक्त आग लगी रहती है, और इसकी गाड़ियों पे जुमले लिखे हुए हैं, ना छेड़ मलंगा,
लिखा हुआ है इसने, भट्ट जी, जट जी, खान जी, राणा जी, जिद ना कर रहा, आप बड़ा जिद्दी हो, अपना आप दिखा के अथरापन, अपने दो ही शौक, अथरी मोटर ते सोने लोग। ये तेरी जो गर्मी के रंग है ना, बात बात पे झगड़े लड़ाइयां, एक कुन कहे और अटैक डाले तो जुबान बोलने से रुक जाए। एक कुन बोले, देर नहीं लगती, कदम उठने से रुक जाए, हाथ हिलाने के लिए। मैंने देखा है, अल्लाह हमें इस मरज से महफूज रखे, बंदा दाएं हाथ से सलाम नहीं ले पाता, यूं बड़ी कोशिश करके थोड़ा सा हाथ आगे करता है तो वो भी करना मुश्किल हो जाता है। ये उसी के मामले हैं। गर्मी मत दिखाना। हमारे मुआशरे में बुजुर्ग भी गर्म है, बच्चे भी गर्म है, जवान भी गर्म है, लेकिन जवानी की गर्मी ये पिघला के रख देती है। ये जवानी की गर्मी काम में लानी है तो गैरत में लाइए। गैरत, जवान की जवानी, मां के लिए गैरत, बहन के लिए गैरत, बेटी के लिए गैरत, बीवी के लिए गैरत, अइज़ाओ अक़रबा के लिए गैरत, दीन इस्लाम की गैरत, अल्लाह की तौहीद की गैरत। अगर ये रंग है तो मुस्बत है, हम आपकी जवानी को सलूट करेंगे। लेकिन अगर आपकी ये गर्मी, इसे मार उसे मार, इससे ज्यादती उससे ज्यादती, यहां तेरी बदमाशी वहां तेरी बदमाशी, जहां देखा सड़कों पे अकड़ा हुआ, वन व्हीलिंग, ये वो, हर मुखालफत। और अगर कोई रोके और तो और सके मां बाप के सामने इसकी आंखें अगर नहीं झुकती, लाख जवानियां लेकर के फिरे, किसी काम का नहीं है, बेकार है ये रंग। अल्लाह ताला कहते हैं वज़ुहाहा, मुझे सूरज की गर्मी की कसम, शिद्दत की कसम, धूप की कसम, हिद्दत की कसम, हीट की कसम। क्या कसम है अल्लाह आप पेश कर रहे हैं? अल्लाह कहते हैं गरम बड़ा है। अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, लेकिन मैंने जहां उनको फिट कर दिया, फिक्स कर दिया, वहीं रहते हैं। थोड़ा सा सूरज नीचे आ जाए, थोड़ा सा आने दें जरा, सारी दुनिया जल के यूं बन जाए जैसे तंदूर में रोटी। थोड़ा सा ऊपर चले जाए, बर्फ से, इंजिमाद से आगे बढ़ करके मर जाएं, जम जाएं। लेकिन मैं उन्हें हिसाबो किताब पे रखता हूं, और किस कदर हिसाबो किताब है। समंदरों पे ला करके हीट दे के, पानियों को उबाल करके, उनके आबी बुखारात बना के, उठा के, टैंकरों में लोड करवा के, लाके जो है वो पहाड़ी इलाकों में, ऊंची जगह, फिर ढलवान और आगे समंदर, उस पे पानी जमा के सूरज दूर करके बर्फ बना देता हूं। तुम्हारे लिए मेरा स्टॉक है। दुनिया कहती है पानी की जंग, पानी की जंग, पानी की जंग। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। मैं गर्मियों को ठंडा करने पे कादिर हूं। मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई हुई चीखा को कह देता हूं, मेरा कुन मानती है, या नारो कूनी बरदऊं व सलामा, ठंडी हो। जवान तू भी ठंडा हो, जवानी मिल गई है, जरा ठंडी करके खा। हर बंदे से गर्मी अच्छी नहीं। तेरे रब ने सूरज की गर्मी कैसे होता है, ठंडक लग रही होती है, फिर हीट बढ़ा दी जाती है, सर पे होता है गर्म, दोपहर होती है, जब अपने जौबन के इंतहा पे होता है, रब माइल बजवाल करके आहिस्ता आहिस्ता वही शिद्दत, वही हिद्दत, वही गर्मी, मैं उसको जिस लेवल पे रखता हूं वहीं पे रहता है। आपको पता है मशरक और मगरब, सर्दी और गर्मी के एतबार से दो मतले, 12 महीनों में 12 मताले, 365 दिनों में हर दिन अलग जगह से रब तुलू करता है, होता है, अलग लेवल रखता है गर्मी सर्दी का, वो कबूल करता है। तेरा रेगुलेटर किसी के हाथ में नहीं है, तुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। याद रखिए, हमने खेतों का कुत्ता रखा हुआ था, बड़ा बिगड़ा हुआ तगड़ा, दुनिया खौफ खाती थी। दोस्त आए, पता नहीं था, वो आगे बढ़ा और करीब था कि अटैक सख्त तरीन करे। पीछे से मैंने एक लफ्ज बोला था, दुर, एक लफ्ज। कुत्ता चढ़ाई करता हुआ पीछे हट गया, क्योंकि मैंने पाला है, मैं उसको रोटी देता हूं, मैं गोश्त देता हूं। जिसने मुझे बनाया है, जिसने पाला और संभाला है, उसी पे चढ़ के दौड़ेंगे।
اور باپ کے کہنے پہ وہ کہے پت چپ کر جا، آگے سے اور گرمی دکھائیں گے، جوبن اور جوش دکھائیں گے، پھر اس کتے سے بدتر زندگی ہے جو مالک کے کہنے پہ در کہنے پہ رک جاتا ہے۔ کیوں حضور نے یہ سبق سکھایا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اگر مالک کتے کو در کہہ دے وہ رک جائے، مالک کن کہے ہر چیز سہم جائے، مان لے، تیری میری گرمی کہاں جائے گی؟ اگر اللہ نے ٹھنڈا کر دی، ایک ٹھنڈی تریڑی پسینہ 11 22 1122 بھاگتی آئے گی۔ آج تو سمندری روڈ پہ وہ خود اس کا اپنے ہاتھ سے ہوگا، جو بیچ میں جسے لے کر کے آئے تھے ان کا کیا بنا؟ الائٹ تک نہیں پہنچیں گے، جواب آئے گا جی ایک ٹھنڈی تریڑی آئی ہے، بندہ مر گیا۔ میں تیری خبر بنا کے رکھ دوں گا تیری جوانی کی۔ لہٰذا جوانوں اپنی گرمیاں کنٹرول کریں۔ جوانی کا تیسرا رنگ حسن۔ بچپن بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ میں نے دنیا میں کسی بھی نسل کا بچہ بچپن میں حسین دیکھا ہے، لیکن جب جوانی آتی ہے لوگ نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ سارے نہیں کہتے، تبارک اللہ سارے نہیں کہتے، کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو ٹھنڈا ہوکا نکال ہیں، بس اتنی دیر ہوتی ہے اور وہ تجھے پھر نظر لگتی ہے، رگڑے لگا کے رکھ دیتی ہے۔ میرے دوست، دنیا میں تیسرا رنگ جوانی کا حسن ہے۔ اس وقت پوری روئے زمین جس عذاب میں مبتلا ہے، جو طوفان ہے، سونامیوں نے اتنے نقصان نہیں کیے جتنے جوانیوں نے اور جوانیوں کے حسن نے کیے۔ پانی سر چڑھا ہوا ہے، یاد رکھیے گا، پانی سر سے بڑھنے لگے تو رب پانی سے علاج کرتا ہے۔ قوم نوح کا پانی دماغ میں بہت چڑھ گیا تھا، اللہ نے پانیوں سے رگڑا۔ قوم عاد ہوا زیادہ بھر گئی تھی، ٹائر میں ہوا زیادہ بھر جائے تو آخر پھٹنا ہوتا ہے، رب نے ان کے اوپر وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ہم نے پھر ان کی ہوا کا علاج ہواؤں سے کیا۔ 7 راتیں 8 دن مسلسل چلائی اور یوں توڑ کے رکھا، لمبے لمبے قد۔ ابھی پچھلے دنوں جو سیڑھیاں پتہ چلا ہے کہ وہ 7 فٹ سے اونچی سیڑھیاں جو ان کا ایک سٹیپ بنتا تھا، بنائی تھی انہوں نے، آخر اس سے چڑھتے تھے اترتے تھے۔ اچھا کیا ہوا؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایک دوسرے سے ٹکراتا، سر پٹاخہ مارتا، گردن کا کڑا ٹوٹتا، کمر کا، اور یوں اوندے منہ گرتے۔ بالکل یہ والی کنڈیشن اگر میں کہوں کتاب سننا، یہ کڑا ہے اور یہ منہ نیچے اور درمیان سے کمر توڑ کے میرا اللہ فارغ کر دیتا، جیسے بڑی بڑی کھجوروں کے تنے ٹوٹے ہوئے ہوں اور درمیان سے گری ہوئی۔ جوانی میں جب کمر کا مورا جواب دیتا ہے، پھر ہاتھ رکھیا ہوں، پھر ہڈیاں والے بھی علاج نہیں کرتے۔ یہی جو ماں باپ کے سامنے اکڑتے تھے نا کندھے، اللہ نے اسی لیے کہا ان کو جھکا کے رکھ، کندھے ذرا جھکا کے رکھ، نظریں گہری کر کے رکھ، اور یوں سامنے کھڑا ہو کہ جیسے کوئی ذلیل کھڑا ہوتا ہے، من الذل۔ لیکن جوانی میں حسن، اللہ، ساری دنیا اس وقت نمبر 1 بننے کے چکر میں، رب کریم کو چھوڑ کے ساری دنیا جوانی کو کریموں سے گورا، مزید گورے سے گورا کرنا چاہ رہی ہے۔ مقابلہ سخت ترین ہے، شدتیں بڑھتی جا رہی ہیں، جتنا کوئی خوبصورت ہے اسے دوسرا اچھا ہی نہیں لگتا۔ ماں نے کہہ دیا بیٹا روٹی بنا دے، ماما میں نے ابھی تو فیشل کروایا، ابھی تو میں بیوٹی پارلر سے ہو کر، بیٹے کو کہا بیٹا دہی لا دو، بابا باہر سورج ہے، میرے کے پاس سن گلاسز نہیں ہے، سن کریم نہیں ہے، میرا رنگ کالا پڑ جائے گا۔ کیا یہ جوانی نے رنگ دیا؟ اس رنگت کا کیا کرے گا؟ گوری رنگت 4 دن، معلوم نہیں کب کوئی بیماری لگائے اور چہرہ سیاہ کر دے۔ بڑے بڑے حسین و جمیل تھے، اللہ یہاں قسم اٹھاتے ہیں والقمر اذا تلاہا، مجھے چاند کی قسم، چاند گاڑی کے پیچھے لکھ کے پھر رہا ہے، تک چند پہ آ جاندہ ہی، تک چند پہ آ جاندہ ہی، ایک دوسرے کو میری چندہ اور وہ میرے چاند۔ لاکھ بول، جا جوانی میں
جس نے چاند بنایا ہے، تیرے حسن کے چرچے گلی محلے میں 2-4 جگہوں پہ، وہ سورج کے ساتھ چاند کے ذرا جلوے تو دیکھ، کل کائنات میں جہاں جہاں زندگی ہے وہاں چاند کی چاندنی ہے، مگر چاند کو بگڑتے دیکھا کبھی؟ اس کا رنگ دیکھا ہے؟ 28 منزلوں میں رب کہتے ہیں میں رکھتا ہوں، قسم اٹھائی ہے رب نے اس کی، اللہ نے اس کی منازل کے تذکرے کیے ہیں، باریک ہے، دکھتا نہیں، گم شدہ ہے، آنکھیں لگا کے دوربینیں لگا کے دیکھتے ہیں، پھر بڑھتا ہے، آدھا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پورا ہوتا ہے، ماہ تمام بنتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے، وہ گھٹاتا ہے تو گھٹتا جاتا ہے، حتیٰ کہ کہتا ہے گم ہو جا تو وہ گم ہو جاتا ہے، ساری دنیا کے دیکھنے پہ بھی نہیں دکھتا۔ تو کون ہے؟ یہ تیرے حسن کے جلوے، یہ جلووں کا رنگ، یہ شدتیں، رب نے اگر چہرہ دیا ہے، رنگت دی ہے، حسن دیا ہے، جمال دیا ہے، دنیا کے مقابلے ہیں حسن کے، جوانی کے، ممکن ہے تو اپنا آپ دکھا کے جیت لے، دنیا کا میڈل مل جائے، اور وہ تجھے کہہ دیں کہ یہ مس ورلڈ ہے اور یہ مس یونیورس ہے۔ یہاں تو گدھوں کے حسن کے مقابلے ہیں، یہاں تو اونٹوں کے مقابلے ہوتے ہیں عرب دنیا میں، یہاں ہمارے یہاں کتوں کے مقابلے ہوتے ہیں، بیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، پرندوں کے مقابلے ہوتے ہیں۔ تو نے کیا کیا؟ مقابلہ تو یہ تھا، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اگر اللہ نے حسن دیا ہے تو کسی کی بیٹی ہے تو پردے میں رہ، دنیا تیرا پردہ اتارنے کی کوشش کرے، تو اپنے آپ کو کور رکھ، حضور کی بیٹی کی طرح کہ جنازہ بھی اٹھے تو رات کو، اور اگر میرے وجود کو کوئی دنیا دیکھے گی تو کیا ہوگا، میرے اوپر گول کر کے چھڑی لگا کے اوپر چادر ڈالنا، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے وجود کا اپ ڈاؤن کوئی نہ دیکھ سکے۔ آج تھرکتے ہوئے انگ انگ، میرے اتنے فالوورز، میرے اتنے چاہنے والے، میرے اتنے ویورز، اور میرا یہ تیری جوانی کا یہ حسن 4 دن کے لیے رب کی اطاعت میں گزرا، ماں باپ کے کہنے میں گزرا۔ پتہ ہے کیا گیم ہوئی ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے یہ سارے رنگ اغوا ہو گئے، اس ہر رنگ میں، اس صورت کے ہر رنگ میں وفا تھی اور اطاعت تھی، مگر اغوا کیسے ہوئے؟ بس اوقات بیٹی باپ سے پیسے مانگتی ہے، بیٹا نہیں، باپ نہیں دیتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں دینے مناسب نہیں ہے، شاید یہ اس کا نقصان ہو، کوئی اور چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے باپ، بیٹے کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ لیکن دنیا نے، شیاطین نے، رب کے باغیوں نے، وہ ہماری بیٹیاں جنہیں شاید سورج بھی نہ دیکھتا، با پرد، با حیا، با وقار، وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہنے والی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ وہی عشاء کے بعد اتری۔ فجر کی نماز ساری انہیں ہاتھوں سے سی کے پارچہ جات بنا کے، جیسے یہ رلیاں ہوتی ہیں، گندیاں ہوتی ہیں، بچھونیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی چادریں بنا کے فجر کی پہلی نماز پردے کے ساتھ ساری مدینے کی خواتین نے پڑھی تھی۔ آج وہی بچیاں، ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، یہ جاگ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا سوئے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، بند کمروں کے اندر ساری رات لائیو جا کے، ڈالرز کما کے، یورو کما کے، پیسے کما کے، بلڈنگیں بنا کے، یہ پھر کسی کو کیا سمجھے گی؟ بابا سائیڈ پہ ہو، مانگتی تھی نہیں دیتا تھا، تو بھائی تو کون ہے، میں تیرے سے لے کے کھاتی ہوں، شوہر تو کون ہے، پھر بچے بھی نہیں رہتے، پھر بڑی بڑی کوئنز جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، گفٹرز کے ساتھ صرف حسن کی اداؤں کے پیچھے بھاگتی ہیں، گھر بھی گیا، عزت بھی گئی، ساداتی بھی گئی، شہزادگی بھی گئی، آل اولاد بھی گئی، نسل بھی گئی، اصل بھی گئی، فصل بھی گئی، بچا کیا؟ فرمایا والقمر اذا تلاہا، میں نے چاند کو حسن دیا ہے مگر پابند ہے میرا، اپنے دائرے سے نہیں نکلتا، اپنے حسن میں نمبر 1 بن کے دنیا میں کوہرام مت مچا، رب روشنیوں کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے، وہ دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ سفید کو سیاہ کر دیتا ہے۔ میں نے بڑے جہاں آج ایک مسکان پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں،
پھر اسی چہرے پہ جب جھریاں پڑتی ہیں تو کوئی نظر ڈال کے بھی نہیں دیکھتا. میں نے فٹ پاتھوں پہ رلتے دیکھے ہیں نمبر 1 لوگ. لہٰذا اپنی جوانی میں اپنے حسن کو رب کے تابع بنائیے, رب کے سامنے جھکیے. لوگ تو کہتے ہیں نا جو ماتھے پہ محرابہ بن جائے یہ مٹی ہوتی ہے فلاں ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے, لوگ کالخ بھی تو لگا لیتے ہیں ماتھے پہ, کالے تل بھی تو بنوا لیتے ہیں. اگر ہمیں مٹی کا نشان پڑ گیا اور رب کو اور رسول کو پسند ہے, لوگ مذاق کریں گے ہمیں متھے تے بنایا ہی محرابہ تے عشق دا ول کوئی نہ. تیری جبی پر نشان پڑا تو کیا پڑا, کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے. کائنات کے سب سے حسین انسان کو رب نے زمین پہ جب عیسائی کروا کے کہا تھا واسجد وقترب, اور محبوب نے کہا مجھے میری حسن اور جوانی میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے 7 اعضاء زمین پہ لگا کے جھک کر میرے قریب ہو, تیری ایک ادا مجھے اپنے قریب محسوس ہوتی ہے. کیسی جوانی ہے, کیسا حسن ہے, کیسا جمال ہے کہ آمنہ کے لال کا رنگ نظر نہیں آیا. چوتھا جوانی کا رنگ, والنہار اذا جلاہا, جلوے. ہر بندہ عجیب جلووں میں ہے, مستی. کون سا جلوہ؟ برانڈڈ گاڑی, برانڈڈ فرنیچر اور مہنگی ترین ہاؤسنگ سوسائٹیز, منفرد یگانہ جزیرے, یہ دولت کے جلوے. معلوم نہیں, اگر میں گننے لگوں تو ہزاروں پہ جا کر کے شاید لسٹ رکے کہ جتنے جلوے ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں. سٹیٹس کا جلوہ, جھوٹے جھوٹ مت بول, 4 دن کا جلوہ پھر اندھیری رات ہے, اندھیری رات ہے. ان جلووں پہ نہ کھا ڈال رہا ہے, سٹیٹس میں وہ لگا رہا ہے تاکہ چھوٹے دیگر دیکھ کے رشتہ دار سڑن. اوقات کچھ بھی نہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا. یہ جلووں پہ مرنے والوں کا حلوہ ہو رہا ہے. کتنے دن سے ہم اس وقت اس چیز کو ہی دیکھ رہے ہیں جی. ایک امریکن شیرنی ماشاءاللہ ہمارے شیر کے پیچھا کرتے ہوئی یہاں پاکستان پہنچی ہے. اس سے پوچھا بھائی اون کیوں نہیں کرتے؟ کہا جناب ڈی پی کچھ اور تھی, دکھایا کچھ اور جاتا تھا. یہ دنیا کے جو بظاہر جلوے ہیں نا, یہی قبر کے اندھیرے ہیں. یہ جو دکھتا ہے نا وہ نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سیکھنا ہے تو جوانی میں سیکھ, جھکنا ہے تو جوانی میں جھک. بڑھاپے میں جھکا نہیں جاتا. سجدے لگانے ہیں تو جوانی میں کر. بڑھاپا مجبور کر دیتا ہے, یہ ہلنے نہیں دیتا, یہ گھٹنے نیچے نہیں لگنے دیتا, یہ انگ انگ سے درد اٹھاتا ہے, یہ جوڑ جوڑ کو تکلیف دیتا ہے, یہ گینٹھیا کر دیتا ہے. جوانی میں جڑا رہے, جلووں پہ مت مر. میں قسم کھا کے کہتا ہوں دن کے جلوے کی, کائنات میں دن سے بڑا جلوہ کسی کا نہیں. لیکن میں نے اس کو جہاں پابند کیا ہوا ہے دن کے جلوے پابند ہے. آج ہم اس وقت 7 فروری میں, یاد رہے کہ اس سے پیچھے 22 دسمبر کو سب سے چھوٹا دن تھا. آہستہ آہستہ مارچ میں آ کے دن برابر ہو جانا ہے. پھر یہ چلتے چلتے 22 جون کو سب سے بڑا دن, جو رب بڑے کو چھوٹا, چھوٹے کو بڑا, درمیانہ برابر, ہر دن منٹ منٹ کا فرق ڈال کے کنٹرول کر سکتا ہے. وہ تیرے جلووں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. اپنی جوانی میں جلوے میں بہک کے مت چلتا پھر, مت دکھاتا پھر, قمیضیں اتار کے, بنیانے اتار کے, اور دنیا کے جلووں پہ نہ مر. جوانی دیکھنی ہے تو آ, مصعب ابن عمیر کی جوانی دیکھ. کہتے ہیں جو لباس پہن لیتے تھے نا اگلے دن نہیں پہنتے تھے. آج بھی بڑے سارے لوگ ایسے ہیں, شہزادے ہیں, جو ایک سوٹ ایک دفعہ پہنتے تو دوبارہ نہیں پہنتے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. قریش کا وہ جوان تھا کہ اس کی خوشبو موجودہ فرانس سے, اس وقت کے روم سے آتی تھی. گرمیوں میں جو کاروان چلتے تھے, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء, سردیوں میں کاروان ایران کی طرف, گرمیوں میں روم کی طرف آنے والا سامان امپورٹڈ. جو خوشبو یہ لگاتے تھے مکے میں کسی اور کے پاس ہوتی نہیں تھی. جس گلی سے گزرتے خوشبو بتاتی تھی کہ گزرنے والا کون گزرا ہے. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوا, جوانی کا رنگ بدلا. واقعہ تو آپ نے بڑے لوگوں سے سن رکھا ہے, صرف ذہن میں لے آئیں. سکی ماں سے
کپڑا لینے کے لیے جائیں اور ماں کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا کسی کی مجلس میں بیٹھ کے اس کا ہو گیا اور ماں دروازہ نہ کھولے، پوشاک مانگے پوشاک نہ دے، بوریا پھینکے لے کے کانٹوں سے جوڑ لے، اور مجلس میں بیٹھے اور لوگ پوچھیں کیا ہو گیا اس شہزادے کو، اور جواب آئے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی وشاب نشا فی عبادت اللہ۔ جوانی میں بندگی کر کے دیکھ، قیامت کے دن جو جلوے ہوں گے کل کائنات سے تیرے زیادہ ہوں گے۔ یہاں شاید تجھے ملے یا نہ ملے، میں نے دن کو پابند کیا ہوا ہے، اور پھر اس جوان کا جلوہ ذرا دیکھیے۔ عہد لگی، آپ نے مدینے بھیج دیا، پورے مکے رشتہ دار، وہ چیزیں ہی ختم ہو گئیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوب کے آنے سے پہلے مدینے کا ماحول بڑا خوبصورت بنایا ہے، تعلیم و تربیت ہے۔ بدر 2 کو ہوئی ہے، 3 کو احد ہوئی ہے، میدان میں اترتے ہیں۔ جب شہداء کو دیکھا گیا 70 تھے مدینے میں، کفن کی چادروں کا پتہ کیا گیا تو 70 چادریں نہ ملی۔ 3 تو کیا دینی تھی، 2 چادریں تو کیا دینی تھی، 1 چادر بھی مکمل نہیں ملی۔ اور عرب کا شہزادہ نکلا کیسے تھا، وہ پوشاکوں کا پہننے والا، وہ جلوے، لک چ صرف صافہ بن کے آ گیا سے۔ یہ صافہ بزرگ جانتے ہیں، بچوں کو شاید پتہ نہ ہو، ہمارے جوانوں کو بھی شاید علم نہ ہو۔ ہم نلکے پہ کنویں پہ کھوئیاں تے جدو نہائیدا سی نا کھاڑیاں چ، کپڑے اتار کے تو ہم لک صافہ بن لئیدا سی، چادر اور دھوتی سے چھوٹا ہوتا تھا۔ دل کیتا سر تے بن لیا، دل کیتا لک بن لیا، صرف یہ باندھا ہوا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں کہ 5-6 فٹ بھی پورا نہیں تھا، سر پہ دیتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ دیتے ہیں تو سر ننگا۔ میرے اور آپ کے مرشد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے اس شہزادے دا سر کج دو، پیراں تے مدینے دا گھا پا دو، اینو پیک کر کے روانہ کرو اللہ وال۔ جوان دنیا کے جلوے، مال کے جلوے، دولت کے جلوے، برانڈڈ لباس، کپڑے، جوتے، اور دوسری طرف ماں باپ کا پتہ کر لیں، پاٹیاں پرانے اچھا۔ میں نے واحد باپ کے رشتے کو دیکھا، اپنی چنگی جتی نہیں لیندا، نہیں لیتا، کپڑے ہلکے لے لیتا ہے، چل یار میرے پتر پا لین۔ لیکن جب ان پہ دن آتے ہیں، جو 12 بچوں کو وہ ماں جو سرمے ڈال کے نہلا کے دھلا کے خوشبوئیں لگا کے معطر کر کے، خود پاویں موٹر سائیکل تے یا جدہ پیدل ننگی ہوندی سی، یہ دے اوتے کمبل دیتا ہوندا سی میرے پتر نو ٹھنڈ نہ لگے، میری دھی نو ٹھنڈ نہ لگے۔ جب یہ جوان ہوئے ہیں، میں نے ایسی ماؤں کو اور ایسے بوڑھے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے شدید سردیوں میں جن کے اوپر رضائی نہیں ہوتی، بڈھا بڈھی پتہ ہی نہیں کتنے نے باہر ٹر گئے، فارن کے جلوے، یورپ کے جلوے، بیرون ممالک کے جلوے، ڈالر یورو کے جلووں نے مار ڈالا۔ 6 سال کے بعد ڈاکٹر بن کے لوٹتا ہے، اشتہار دیتا ہے قومی اخباروں میں، پتہ کرنا اس جگہ میری اماں تھی، میں آیا ہوں تو اب اماں نہیں ہے۔ تو ایسی جوانی پہ اور ایسے مال کے جلوے پہ اور زندگی کے جلوے پہ رب کے لیے میرے جوانوں، پوری دنیا جلوے لے کے سامنے آئی تھی، دوسری طرف میرے بوڑھے ماں باپ تھے۔ اگر میں نے قرآن کی آیتیں نہ پڑھی ہوتی، اللہ کی قسم شاید میں بھی ان جلووں میں آج کہیں ہوتا، میرے بچے شاید یہودی ہوتے، وہاں کی تہذیب میں، تمدن میں، ثقافت میں رنگے ہوئے ہوتے، مال دولت تو ہوتی، لیکن وہ ماں باپ کی قربت اور محبت اور خدمت کا جو اللہ نے موقع دینا تھا وہ مجھے شاید نہ ملتا۔ لوگوں نے کہا تھا 3000 مولوی دی تنخواہ ہوندی ہے، کی کریں گا، ٹور جا باہر انہیں ویزے لبن ڈائی۔ اگر آپ دولت کی خاطر دنیا کے موتیوں کو یہاں دھکا دے کے جا رہے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم، پوری کائنات ایک طرف، بوڑھے باپ اور ماں کا چہرہ ایک طرف اگر سامنے ہو نگاہوں کے، تو جوانی کے جلوے آپ نے دیکھ لیے، عہدے کا جلوہ، عہدے کا رنگ، گرمی کا جلوہ، گرمی کا رنگ، حسن کا جلوہ، حسن کے رنگ، جوانی کے جلووں میں یہ کائنات کے جلووں کے ساتھ اگلا ہے نشیلی جوانی،
जवानी का एक रंग नशा, मस्त जबरदस्त रिक्शे के पीछे लिखा होता है, नशे में, अकड़ का नशा, बिरादरी का नशा, कबीले का नशा, महीने मारे ने इस गल का नशा, असी कातलू ने इस बात का नशा, हम दौलतमंद है दौलत का नशा। यानी जितनी चीजें जलवे में थी वो नशे में आई तो नशा बन गई हैं। औरतों के नशे अपने, मर्दों के नशे अपने, पूड़ी का नशा कोई माना नहीं रखता। सिर्फ कुल कायनात में चले जाएं, एक कुड़ी का नशा देख लें, वो मेरी बहन हो, वो मेरी बेटी हो, वो मेरी भाभी हो, कोई रिश्ते में हो, कैसा नशा लगा है कौम को कि कोई एक मशहूरी भी उसके बगैर मुमकिन नहीं। तशहीर उसके साथ, मॉडलिंग उसके साथ, फिल्म उसके साथ, ड्रामे उसके साथ। वो जो रब ने नस्ल बनाई थी और नस्ल की मां बनाई थी, रब ने जिसे फसल बनाया था, रौंद के नहीं रख दिया। क्या है जी? छड्डो जी कौम नशे च, रहन दो जी, गल ना करे अजे। अब्बा कौन होंदा गल करन वाला? शादी है, कुड़ियां ने कोई खुशी भी करनी है, कोई नचना भी है। जिसे पूरी जिंदगी कोई नहीं देख सकता, उसे मेहंदी की रात देख लो। बड़े बड़े अहले इल्म इस हमाम में नंगे होते थे लोग पहले, अब शादी हालों में भी नंगे, बाजारों में भी नंगे, सरकारें भी नंगी। क्या करेंगे? ये नशा कब उतरेगा? ये नशा कब उतरेगा? जवानियां सलामत रहें। पता है नतीजा क्या निकला है? ये जो नशे में धुत जवानी थी ना, इसे न्यू ईयर नाइट ले डूबी। पिछले साल का रात का पहला आधा हिस्सा 12 बजे तक पिछले साल का एंड दे रहा है, एंडिंग हो रही है। लहरा के बल खा के, झूम झूम के, पी के, पिला के, और रात का आखिरी आधा हिस्सा नए साल के हिस्से में आता है। बयान करूं तो बुरा लगेगा, मगर हो रहा है। फिजी के जजीरे से यूरोप के किनारों तक जनवरी के महीने में यह हुआ, फरवरी आया तो वैलेंटाइन बन गया। जो लफ्ज बोलते हुए शर्म आए अपनी जुबान में, अपनी जुबान में, इंग्लिश में जाके मुहज्जब हो जाए। क्या कोई गैरतमंद बाप बेटी के सामने, भाई बहन के सामने, शौहर बीवी के सामने, बेटा मां के सामने लफ्ज ठोकू बोल सकता है पंजाबी में? गैरतमंद लोग के लफ्ज भी मोहतात होते हैं। वो नशे में भी हूं, शराबी हालत में भी अगर गाली निकले तो बर्दाश्त फिर भी नहीं होती। लेकिन कौम क्या कर रही है? वैलेंटाइन। आज मैंने इतने वैलेंटाइन बनाए। जिस पैगंबर की उम्मत को 4 की इजाजत थी, मजाक बना दी गई। जिस पैगंबर की 11 शादियों को तौहीन और मालूम नहीं क्या क्या किया गया, उसी के अंदर जहां 18 साल से पहले निकाह हो तो मौलवी पे भी पर्चा, बाप पे भी पर्चा, मां पे भी पर्चा, FIR, पूरी इंतजामिया हरकत में आ जाए। मगर नशा कैसा लगा है? सारे नशे में है, कौम नशे में है, सरबराह नशे में, हुकूमत नशे में, अवाम नशे में, माँ बाप नशे में, बच्चे भी नशे में। जनाब मैंने फ्रिज में इस वक्त 2000 फूल लेके रखे। मंडियाँ शार्ट हो जाती हैं, फूल मंडियाँ शार्ट हैं। क्या है जी? फरवरी है, 14 तारीख आ रही है, आज के साथ अगले जुमे। क्या होगा? एक फूल के बदले में एक कली। कितने जवान जवानी में तैयार बैठे हैं, और घर में उनकी बहनें भी, और कितने बाप तैयार बैठे हैं, घर में उनकी बेटियां भी। मगर कौम नशे में पीती है सारे ने। गैरत कहां से जागे? फरमाया वल्लैली इदा यगशाहा, मुझे रात की कसम, रात से बढ़ के अंधेरा कुल कायनात को ढांपे नहीं होता, मगर रात भी मेरी पाबंद है, जब हटाता हूं हट जाती है। ਤੁਹਾਡਾ नशा नहीं लेंदा 24 घंटे के अंदर 12 घंटे मैं नशे रात दिला के रख दवा। तुम्हारा नशा जिंदगी भर नहीं खत्म होना। मार्च आए तो जश्न बहारा, अप्रैल आए तो अप्रैल फूल, करते करते 12 महीने तुम्हारे पास कोई ना कोई नशा मौजूद है। निकाह करो तो हराम है, उम्र की पाबंदी है। इत्थे प्राइमरी स्कूल दियां बच्चियां भी वैलेंटाइन। तुम्हारी अपनी तहजीब है, सीरत पढ़ते हो,
کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہو، بات شادی پہ آئے 9 سال کی تو اٹھ کے اماں عائشہ کے اوپر زبانیں کھول لیتے ہو، پیغمبر کے گھرانے پہ کھول لیتے ہو، اور اگر اپنے دل کی بات آئے تو پاویں 8 سال دی بچی نو جا کے پھول پڑا کے تو ویلنٹائن بنا کے تو کہو میری سب سے کم عمر ویلنٹائن ہے۔ پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ بابا 50 سال کا ہے، پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ جوان 30 سال کا ہے، کون ہے یہ؟ واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها۔ جوانی کا ایک رنگ ہے لم تڑنگ، اچے قد، لمبیاں سوچاں، لمبی لمبی پلاننگز، اونچائیاں، فخر، بلندیاں، وقت کا ہمالیہ، کیٹو کی پہاڑی اور ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی اونچا سر، گردن میں سریے اکڑے ہوئے لوگ۔ اللہ کہتے ہیں آسمان کی قسم، آسمان سے تو بلند کچھ نہیں ہے، میں نے اس کو کنٹرول کیا ہے کہ نہیں، بغیر پلروں کے میں گرنے نہیں دیتا۔ تجھے تو 2 ٹانگیں دی ہیں، تیرا میں نے پوری مخلوق سے سر اونچا رکھا ہے، پتہ تو کر کس کا میں نے سر، ہر مخلوق کا میں نے سر جھکایا ہوا بنایا، جھکا ہوا، تجھے اپنا بنایا ہے، تیرا سر اونچا رکھا ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ مانگ کے میرے وقت میں سے مجھ کو دے دے، تیرے سے وہ سر نہیں جھکایا جاتا۔ والسماء، او اکڑے ہوئے سرو، میں نے سرو کو سیدھا کیا مگر نامراد اور بے پھل بنا دیا، اکڑنا سرو کی طرح رہے گا، سر کی قیمت ختم ہو جائے گی، ٹہنی کی طرح جھکا پھل لگا دوں گا، اور پھلدار ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کی بندگی کا رنگ، جوانی کا رنگ، زندگی کا رنگ، اگر اس میں جھکاؤ نہیں ہے نا، مجھے آسمان کی قسم، آسمان سے بلند کچھ نہیں مگر میرا پابند ہے، 1 نہیں 2 نہیں 7 پابند ہے۔ والسماء ذات البروج، پتہ کر آسمان کے برجوں کا، سارے ابراج میرے پابند۔ تو کون ہے؟ آسمانہ تو کھلو کے ذرا کوئی تھلے ویکھے تھے، شاید تو نظر بھی نہ آئے، اور تو بنا پھرتا ہے اپنی نظر میں پتہ نہیں کیا۔ اپنی جوانی کنٹرول کر، تو اتنا نہیں اسی جی سب تو وڈی قوم ہے، اچھی قوم ہے، یہی اکڑ مار جاتی ہے۔ چیمیاں نو ایویں اسی جتے ہوئی قیمہ کر دی ہے، رانیاں نو ایویں جی اسی جتے ہوئی ٹکانے لا دی ہے، جٹاں نو ایویں جی جتے ہوں اسی وٹ کٹ دی ہے، میاں نو یہ جی اسی جتے مت مار دی ہے۔ خان کو یہ ہے کہ میں تیری اٹھان ختم کر کے رکھ دوں گا۔ ہر بندے نے اپنی اپنی گوت، اپنی اپنی ذات کا کوئی نہ کوئی فخری لب و لہجہ بنا رکھا ہے۔ ہوائیں بھری ہوئی ہیں غباروں میں، بلبلے پانی کے، بلبلے، فرمایا نہیں والسماء وما بناها، اور اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہے، یہ اس کا حوصلہ ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے صبور، ایک صفت ہے وہ صبر والا ہے، ایک ہے الشکور کہ وہ قدردان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کے بچے اور بچی، میں نے تجھے عزت دی ہے، میں چاہتا تجھے گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا، تو باہر نکلنوں لوگ کی سر کٹ دے، سپرے کر کے مار دیتے، تیری ویلیو نہ ہوتی، لوگ گھن کھاتے، ہے تو وہ بھی میری مخلوق، میں نے نکمی تو نہیں بنائی ہے، تیرے ہی کسی مقصد کے لیے، لیکن تجھے سبق سکھا رہا ہوں کہ تجھے اتنا عظیم بنا کے، تکریم دے کے، عزت دے کے، تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آسمان بنانے والے کی بھی عزت نہیں کرتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ سنبھال اپنے آپ کو، مجھ سے باغی نہ بن۔ کس چیز نے باغی بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگلا رنگ دیتے ہیں، والارض وما طحاها۔ کچھ لوگ نا ویسے ہی اوقات سے گر جاتے ہیں، کچھ اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں، کچھ گر جاتے ہیں، ویسے ہی گرے ہوئے لوگ، گھٹیا لوگ، اور لکھا ہوتا ہے پیچھے بولتے ہوئے اپنا گھٹیا پن، سانو نہ چڑیاں سی آپ بڑے وڈے بہن، بہن گھر بیٹھی ہے، معافی اس کو بھی نہیں، گرا ہوا ثابت کرے گا، اسی آپ بڑے وڈے ماں، ہاں یہی صلہ دیا ہے تو نے اماں کو کہ اس نے تجھے جنم دیا تھا۔ اپنے آپ کو گالیاں، اپنے آپ کو کمی کمین کہہ کے کوئی کسی کو گراتا ہے، کوئی خود گرا ہوا ہے۔ چھوٹے بچوں کا انٹرویو میں نے سنا، اینکر پرسن پوچھتی ہے، کراچی میں موجود ہے، عید کا دن ہے، بیٹا آپ لوگ گھروں میں کیوں نہیں؟ وہ جی اسی گھر والے نال لڑ کے نکلے ہیں۔ کی گل؟ کہ وہ سانو چھوٹے گنتے سی، ساری قدر نہیں سی کرتے۔ دادا بولتا تو کہتا جا کسے گھٹیا نسل دیا بچیا، گھٹیا ماں دیا بچیا، اور یہ ہمارے یہاں چلتا ہے، عموماً گالی چلتی ہے، بڑے دیتے ہیں، بہو کو بولتے ہیں، بچوں کی ماں کو کہتے ہیں،
کسے اونتری ماں دے. یہ کون بولتا ہے؟ انہوں نے چھوٹا کیا, بچوں نے چھوٹا بن کے دکھایا. کہنے لگے بھائی گھر کیوں چھوڑا ہے؟ کیا جی سانو کو چنگا سمجھتے نہیں, سارے پیڑا کہندے نے, پھر اسی کیا ہوں پیڑا بن کے بکھاؤنے ہیں. کیا کرتے ہو؟ جیبیں کاٹتے. سوتے کہاں ہو؟ فٹ پاتھوں پہ. کرتے کیا ہو؟ چوریاں ڈکیٹیاں. اتنی چھوٹی عمر میں جدوں ہے گئی پیڑے ہیں, چنگے ہے ہی نہیں, تو پھر کی کریے؟ فرمایا والارض, زمین کی قسم, میں نے زمین کو کتنا بڑا بنایا ہے لیکن کتنی مخلوقات سے چھوٹا بنایا ہے. تمہارے قدموں کے نیچے اسے کہا ہے تو قدموں کے نیچے رہتی ہے. اس سے زیادہ گرا ہوا کیا ہوگا کہ تمہارے قدموں میں کسی کو گرا دیا جائے. آپ اس پہ پیشاب کریں تو بھی وہیں, پخانہ کریں تو بھی, تھوک پھینکے تو بھی, بدکتی نہیں, بگڑتی نہیں. آپ اس کے گندگی پھینکے, آپ اس پہ گندے نالے بنائیں, سیم نالے بنائیں, آپ اس پہ روڑی لگائیں, جسے میں نے وما تہاہا, مجھے اس ذات کی قسم, میں نے کس کو سر بلند کرنا ہے, کسے نیچے کرنا ہے, یہ تو میرے فیصلے ہیں. تو کون ہے؟ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا, کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے, کسے اسود بنانا ہے. ہم نے جب یہ پلاٹ لیا تھا نا, تو دینے والوں نے مسجد کے لیے دیے تھے. یہ کس نے فیصلہ کیا کہ یہ جگہ محراب کو ملے گی اور وہ لیٹرینوں کو ملے گی؟ ہے تو پلاٹ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا, کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے, کسے اسود بنانا ہے, کون چوما جائے گا, کس پہ پیشاب کی دھار ماری جائے گی. فیصلے اوپر ہے. جہاں رکھا گیا وہاں دیکھ, اس میں کوئی بہتری ہوگی. رب سے شکوے, تقدیر کے شکوے, قسمتوں کے شکوے نہیں, نصیب بن, ایسا جھکاؤ پیدا کر کہ رب کہہ دے محبوب آپ کے لیے ایک خوبی ہے, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا, میں نے پوری کائنات کی زمین آپ کے لیے سجدہ گاہ بنا دی, جھکی ایسی کہ اونچا سر خود تیری طرف آئے گا. کہتے ہیں کہ دریا اور کنویں پیاسے کے پاس نہیں آتے. میں کہتا ہوں رب سے تعلق گہرا ہو تو رب ان سمندروں سے ٹینکر بھر کے بادلوں کو لا کے آپ کی کھیتی اور آپ کی چھت اور آپ کے پنڈ اور آپ کے ٹینڈ پہ پانی گرا دیتا ہے. اسے اللہ کہتے ہیں. جھک تو صحیح, ذرا مٹ تو صحیح. جوانی میں جھکاؤ پیدا کر, والارض وما طہاہا ونفس وما سواہا. اب آئیے یہ 2 قسمیں 9 تلک ہم نے پہلی, 10ویں ونفس وسواہا وما سواہا, جس نے اسے بنایا. تینوں میں بنایا ہیں. جنہیں ہوا پری ہوئے نا, وہ اگے غبارہ نہیں پھولدا, ہوا کڈ بھی سکتا ہے, وہ ہور بھر کے پاڑ بھی سکتا ہے. ایک پن مارے تے گئی, پانی کے بلبلے, سینے چوڑے کر کے, جم جوائن کر کے, ڈولے موٹے نکال کے, گبرو جوان بن کے, اکڑ کے اپنی جو ہے وہ اٹک مٹک میں چلنے والے, تیری تیزیوں کو لا کر کے دوسری طرف سے تیزی لا کر کے 1 to 5 ایک دوسرے میں ٹھکوا کے تیرا ایسا مکسچر بنائے گا اور ایسا سینڈوچ بنے گا کہ پھر جا کر کے ڈی این اے کرواتے ہوئے پتہ کریں گے, شناخت کر دو بندہ کون ہے. میں نے یہ سرگودا روڈ کے اوپر ٹینکر کے نیچے آ کر کے نوجوان کی جوانی کو ایسے پس کے کہ ہمیں شاپروں میں اٹھانا پڑا, قیمہ بنا کے رب نے یہیں دے دیا تھا. رب کے سامنے بگڑی ہوئی چیزیں نہیں. اللہ کو تیری جوانی, تیرے نفس, اس کا اکڑ, پنکھے کا ریگولیٹر جہاں مرضی اس کو فکس کر, آف موڈ پہ کر, آن موڈ پہ کر, 1 پہ 2 پہ 3 پہ, جہاں تیرا بنتا ہے وہاں رکھ. یہ میں نے تجھے دی. جس کو میں نے بنایا ہے, تیری بنائی ہوئی چیز تیرے اشاروں پہ چلے. تو چاہے تو اس کو سیدھا کر لے, تو چاہے تو اس کو جھکا ڈالے, اٹھا ڈالے. مجھے ہی تو نے بے قدرہ سمجھ لیا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا. ایک ہی کلاس میں اسٹوڈنٹس, ایک ہی سال میں, ایک ہی دن کلاس شروع ہوتی ہے, ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے, کوئی اسی میں ٹاپر بن جاتا ہے, کوئی اسی میں فیل ہو کر کے زیرو ہوتا ہے, کوئی ہیرو ہوتا ہے. اپنے آپ کا اصلاح کر کے جوانی کا رنگ بندگی والا کر لو, اطاعت والا کر لو, فرما برداری والا کر لو, اللہ کے سامنے جھکنے والا, اللہ کی مخلوق کے سامنے مٹا سا, اپنے بڑوں کے سامنے عاجزی والا. اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا.
اور اگر کوئی بگڑا تو میرا رب اسے ختم کر کے رکھ دے گا. پھر ہم وہاں رگڑیں گے. پھر اللہ نے قوم سمود کی مثال دی ہے آگے. کذب سمود بتغوا. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر آوازیں اونچی ہو گئی تھی نبی کے سامنے. نافرمانی پہ اترے, اونٹنی کی کونچیں کاٹی. ہم نے پھر جو گھر بنائے تھے نا وہ ہوا سے بچنے کے لیے کہ آندھیوں کا عذاب نہ آئے, تنگ گھر بنائے تھے, ہم نے وہاں آواز اور چیخ ڈالی. ان کے کانوں سے نکل کے ان کے دل بھیجے جگر پگھل کر کے ان کی مقدوں کے رستے سے نکل گئے اور یوں نیچے زمین پہ نشان رہ گیا جیسے ایک مکھی نے کچھ کھا کے نشان چھوڑا ہوتا ہے. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. جب وہ پکڑتا ہے تو پھر وہ نرم دلی نہیں کرتا, نرم نہیں ہوتا. پھر نہیں کہتا کہ چلو بھجو یار آگ لگ گئی ہے, چلو انہاں دے نال کوئی تعاون کرو, زلزلہ آ گیا کوئی تعاون کرو, 11225 یہ بھیج دو, فوجیں بھیج دو, اوپر سے ہیلی کاپٹر. کہتا ہے میرے فرشتے ہیں, میں کون کہہ کے کروا سکتا تھا, میں تمہیں نکال سکتا تھا, بچا سکتا تھا. میں نے بڑا ویٹ کیا ہے تیری طاقتوں کا کہ کب نرم پڑے, لیکن یہ تیری 11 جوانی کے رنگ بگاڑ میں گئے. میرا وقار کوئی نہیں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تو میں اپنے جوان بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے بالخصوص دست بست عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گفتگو کا مقصد کوئی اور نہیں تھا سوائے اس کے کہ جہاں آواز زیادہ کم ہو جائے, جہاں بالکل دوریاں ہیں وہ قربتوں میں بدل جائیں, جہاں نفرتیں ہیں محبتوں میں بدل جائیں, اور جہاں بغاوتیں ہیں وہ اطاعتوں میں تبدیل ہو جائیں. انشاءاللہ پھر وہ بھی رنگ ہوگا کہ چلے گا زمین پہ اور قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دے گی. یقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.